بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں جی اور کچھ بیک ڈور چینل پہ کافی کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ سے ذرا شیئر کر لوں. اور یہ خبر ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا اور بڑی امپورٹنٹ. وہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی طریقے سے بات چیت کا آغاز ہو، مذاکرات شروع کیے جائیں اور جو انیشیل میٹنگز ہو چکی ہیں خاموشی سے، خفیہ سفارتکاری جو ہوئی، اب اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ آنے والے دنوں میں پاکستان پہ ایک اور دباؤ آنے والا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ریجنل پلیئرز بھی جو ہمارے اس خطے کے اہم ملک ہیں وہ بھی، اور کچھ دوست ممالک بھی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے وہ ختم ہو، لڑائی والی صورتحال ختم ہو، جنگی کیفیت ختم ہو اور پرامن طریقے سے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. اور اس میں ایک بار پھر جو اصل تنازع ہے وہ ہے معاملہ کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا. اس کو کیسے حل کیا جائے، اس پہ کچھ چیزیں اب ہمارے ہاں تو ابھی تک اس بارے میں کوئی خبر نہیں آتی، لیکن آفیشلی ان آفیشلی اس طرح کی کوئی خبر زیر بحث نہیں. لیکن ان آفیشلی یہ ضرور ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ انگیج کریں، اور ادھر سے انڈیا سے کچھ اقدامات کروائے گئے تھے کہ پہل آپ کریں، انڈیا کی طرف سے پہلے آپ سیز فائر کریں اور اس کے بعد پھر ماحول ایسا بنائیں کہ براہ راست بات بھی شروع ہو سکے. اور فروری سے لے کے آج تک لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ سیز فائر ہے جی، جنگ بندی یعنی کہ فائر بندی پہ عمل ہو رہا ہے بڑی سختی سے. فروری سے مارچ، اپریل، مئی، جون 4 مہینے ہونے کو ہیں. اور اس کی پہلی جو خبر آئی تھی ہمارے پاس وہ تھی ڈی جی ملٹری آپریشنز کی. پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا آپس میں رابطہ ہوا اور اس کے بعد یہ خبر منظر عام پہ آئی. اس سے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہو چکا تھا، اور اس میں اگین میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ظاہر ہے پاکستان اور بھارت کے اس وقت مکمل طور پہ تعلقات کیا کہنا چاہیے منقطع ہی سمجھیں. اور ابھی تک یہاں تک کہ جو خالی پوسٹیں ہیں پاکستان کی اور انڈیا کی، انڈین سفارت خانوں میں، پاکستانی سفارت خانے میں دلی اور اسلام آباد میں، وہ ابھی تک فل نہیں ہوئیں. اپوائنٹمنٹس ہو چکی ہیں، اناؤنس ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک آفیسرز نہیں جا سکے کیونکہ وہ 2 طرفہ معاملات ہے، ڈپلومیٹس نہیں جا سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہی یہ کولڈ شولڈر دکھایا گیا ہے. اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کشمیر پہ بھارت کیا چاہتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، عالمی طاقتیں کیا چاہتی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں تو اس پہ ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے جتنی بھی ہے خاص طور پہ جو مغربی ذرائع ابلاغ اور امریکن جو ذرائع ابلاغ ہیں وہاں پہ اور انڈیا میں، یہ 3 ہمارے سورسز ہیں. پھر اگر آپ چائنا کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی کبھی کبھی ہمیں کوئی نہ کوئی اس بارے میں خبر مل جاتی ہے. پاکستان ابھی تک اس بارے میں کھل کے بات نہیں کر رہا، رسپونڈ نہیں کر رہا، اور چونکہ وہ خبر ہی ایسی ہے. اور پاکستان بغیر تیاری کے، بغیر کسی چیز کے وہ کیسے اس پہ ہاں تو بہت دور کی بات ہے، بات چیت ان بنیادوں پہ رضامندی بھی بہت مشکل بات ہے، جو بات میں آپ سے شیئر کروں گا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی آخری گفتگو میں بھی یہ کہا، چند دن پہلے مسلسل کہے جا رہے ہیں، دفتر خارجہ پہ بھی کہہ رہے ہیں، وزارت خارجہ بھی کہہ رہی ہے، مختلف وزارت جو ہمارے حکومتی ترجمان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اب معاملہ وزیر اعظم عمران خان تک وہ خود براہ راست، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور ان کو سیاسی طور پہ بھی
کتنا نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ خود میدان میں آئے اور انہوں نے ان افواہوں کو، اس طرح کی تجاویز کو، بیک ڈور ڈپلومیسی کو خود رد کیا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ بھارت سے تب تک بات نہیں ہو سکتی جب تک وہ 5 اگست کا اقدام واپس نہ لے، 5 اگست کا اقدام واپس نہ لے، تب تک بات نہیں ہو سکتی۔ 5 اگست کو انہوں نے کشمیر کا جو خصوصی درجہ ہے وہ ختم کیا، 370 آرٹیکل وہ ختم کیا، 35A ختم کیا، اور اب وہاں کی وہ ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، وہاں کا آبادی کا تناسب جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے، اور وہاں پہ لاکھوں غیر کشمیری ہندوؤں کو اس نے ڈومیسائل دے دیے ہیں، اور وہاں کے سکونت اختیار کرنے والے ہیں۔ اور اب اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑے پروجیکٹ پہ انڈیا نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے گارنٹی دیتی ہے، اقوام عالم نے گارنٹی دی ہوئی ہے، ضامن ہے وہ، کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر یہاں پہ رائے شماری ہونی ہے، پلیبیسائٹ، استصواب رائے کہتے ہیں اس کو، وہ ہونا ہے، اور کشمیری فیصلہ کریں گے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انڈیا کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ایک ان شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے، اب 1947 سے لے کے آج تک جب بھی پلیبیسائٹ پہ انڈیا نہیں آ رہا، رائے شماری نہیں کروانا چاہ رہا وہ، اور وہ اس لیے نہیں کروانا چاہ رہا، اور آج تک وہاں پہ انتخابات جتنے بھی ہوئے ریاستی انتخابات، اس کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام کی تمام کٹ پتلی حکومت، اور وہاں پہ مزاحمت چل رہی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں رہتی ہے، اور اس وقت تو بہت زیادہ مزاحمت ہے، اور نوجوان جو پڑھی لکھی یوتھ ہے وہ آ چکی ہے اب آزادی کی طرف، وہ انڈیا کے ساتھ کم از کم نہیں رہنا چاہتے۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، لانگ ٹرم پلان کرتے ہیں، اور لانگ ٹرم پلان میں وہ ڈیموگرافی چینج کر کے 10 سال بعد وہ کہے گا ٹھیک ہے جی رائے شماری کر لیں، اور آزاد کشمیر میں بھی رائے شماری ہو جائے گی، مقبوضہ کشمیر میں بھی ہو جائے گی، اور اس میں مقبوضہ کشمیر میں اس وقت تک وہ آبادی کا تناسب تبدیل کر چکا ہوگا، مسلم آبادی اقلیت میں جا چکی ہوگی اور ہندو میجورٹی اکثریت میں آ چکی ہوگی، تو لہٰذا اس وقت وہ کہے گا چلیں جی اب فارمولہ طے پا گیا، تو آزاد کشمیر آپ کا اور مقبوضہ کشمیر ہمارا، اور اسی لیے وہ اب لائن آف کنٹرول کو وہ فائنل باؤنڈری قرار دینا چاہتا ہے۔ وہ اس پروجیکٹ پہ کام اس نے شروع کر دیا ہے، ہمارے پاس یہ انفارمیشنز موجود ہیں، اطلاعات موجود ہیں۔ اس کی کوشش ہے کہ ٹھیک ہے جی، ون ون پوزیشن کیسے ہوگی؟ جب استصواب رائے ہو جائے گا، رائے شماری ہوگی، اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور یہ عالمی تنازع قراردادوں کے مطابق ایک مصنوعی طریقے سے جب تک وہ پورا ہو چکا ہوگا، ضابطے کی کارروائیاں اس کے اندازے سے وہ پورا ہو جائے گا، اور یہ مستقل لڑائی ختم ہو جائے گی انڈیا اور پاکستان کی۔ یہ ہے انڈیا کا پلان۔ اب انڈیا چاہتا کیا ہے؟ انڈیا چاہتا ہے اس سے پہلے پاکستان کو کسی بھی طریقے سے پریشرائز کیا جائے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگلے 10 سالوں میں عالمی طاقتیں آزاد کشمیر میں کیا کرتی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ گلگت بلتستان کو بھی یہ ہماری غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ ان کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ پکڑے گئے، ان کے جو آپریٹر ہیں وہ پکڑے گئے، ان کے ہینڈلز پکڑے گئے، اور یہ سارے پکڑے گئے ہیں گلگت بلتستان میں۔ پہلے اس کو ڈی اسٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی اور اب بھی کی جا رہی ہے۔ بہت سارے غیر ملکی سفیر جو ہیں انہوں نے وہاں پہ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ AJK میں آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر MI6 کراچی میں الطاف حسین کو لک آفٹر کر سکتی ہے، بلکہ فائنانس بھی کر سکتی ہے، ہتھیار بھی دے سکتی ہے، ٹریننگ بھی دے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ کلبھوشن یہ بتاتا ہے کہ بلوچستان اور کراچی میرے پاس تھا، اور
اس کے ساتھ MI6 اور را جو ہے وہ یہ سارا کر سکتی ہے. CIA ان کے پاس تھا, KPK اور قبائلی علاقے یہ CIA کے پاس تھے, تو یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو AJK کو بھی انہوں نے کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, بلکہ کوشش شروع ہو چکی ہے. تو پاکستان بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے. اب پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں, ریئل فرینڈز جو ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ ان کو انگیج کریں, انڈیا کے ساتھ آپ انگیج کریں ان کو اور لے کے آئیں. جو انڈیا نے کہا ہے کہ جی وہ ورکنگ گروپس بنا لیتے ہیں ہم, اور ورکنگ گروپس مختلف ہوں گے, سیاچن کا ہوگا, سر کریک کا ہوگا, پانی کا ہوگا, تجارت کا ہوگا, اور پھر کشمیر کا ہوگا. تو یہ سارے الگ الگ اپنا اپنا کام کریں. اور انیشیل جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں بھی انہوں نے یہی تجاویز دیں. لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک, اور وزیر اعظم عمران خان ظاہر ہے جب ملٹری لیڈرشپ اور سیاسی قیادت بیٹھی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں ایسا کوئی پیغام ہم نہیں دے سکتے کہ کیونکہ اس وقت انڈیا مصیبت میں ہے, کرونا کی وجہ سے بھی, اکانومی کی وجہ سے بھی, چائنا نے اس کو ٹھکانے لگایا ہوا ہے, تو ہم کمزور بنیادوں پہ مذاکرات کیوں شروع کریں, یا ہم اس وقت انڈیا کو ایک آکسیجن کیوں دیں. پہلے انڈیا سٹیپ ڈاؤن کرے, بیک سٹیپ پہ جائے, اور وہ 5 اگست سے پہلے والا سٹیٹس کشمیر کا بحال کرے, 35A کو ختم کرنے کا اعلان کرے. 370 ہمارا ایشو نہیں ہے, 35A ہمارا ایشو ہے, جو ڈیموگرافی چینج کرنے والا ہے اس کو ختم کرے, یہ اقدام واپس کرے, تو اس کے بعد یہ چیز بڑھ سکتی ہے. لیکن پاکستان پہ پریشر جو ہے وہ موجود ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ مزید بڑھے گا. اسی لیے وزیر اعظم عمران خان بار بار براہ راست آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب سٹیٹس کو جو ہے اس وقت, اس سٹیٹس کو غیر مشروط طور پہ نہیں توڑا جائے گا. سٹیٹس کو غیر مشروط طور پہ نہیں توڑا جائے گا. اور سٹیٹس کو کیا ہے, یعنی کہ جیسی صورتحال جو کی توں, یعنی کہ 5 اگست بھی ہو چکا, 370-35A بھی ہو چکا, اس بنیاد پہ نہیں ہوگا. اور پاکستان کے انکار کے بعد, اور پاکستان کے ہائیسٹ فورم وزیر اعظم ہے, اس سے بڑا تو کوئی فورم نہیں ہے, ان کے براہ راست انکار کے بعد اور ایک شرط عائد کرنے کے بعد اب انڈیا کے پاس ہیں 2 راستے. ایک راستے پہ تو اس نے کام شروع کر دیا ہے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, اور وہ یہ ہے مقبوضہ کشمیر میں کچھ غیر معمولی ایکٹیویٹیز, سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں, اور اب جن کو انہوں نے ڈومیسائل جاری کیے ہیں اب ان کو فزیکلی وہاں پہ آباد کرنے کا پروگرام ہے, اور وہاں پہ ان کو لانا چاہتا ہے. کچھ دوست ممالک بھی اس میں شامل ہیں. دوست ممالک ان کی سرمایہ کاری ہے, اور خاص طور پہ UAE ہے, سعودی عرب ہے, وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور بہت بھاری انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی. ٹورزم کے حوالے سے بڑے بڑے ریزورٹس بنانا چاہتے ہیں, 7 سٹار بنانا چاہتے ہیں ہوٹل, تاکہ اس کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا جائے, وہاں کی مقامی آبادی کو لک آفٹر کیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, وہ خوشحال ہوں گے, نوجوان خوشحال ہوگا اور اس کو جابز ملیں گی, پوری دنیا کے لیے کشمیر کھلے گا, مقبوضہ کشمیر. تو اس سے وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, تو ہو سکتا ہے جو پچھلے 70 سال کی کشیدگی ہے وہ اور جو ظلم و ستم ہوا ان کو وہ بھول جائیں اور ایک نیا سفر کا آغاز کریں, اور پاکستان اور بھارت بھی آپس میں ٹھیک ہو جائیں. اور ریجنل پلیئرز بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ جنگ کی طرف اور کشیدگی کی طرف نہ جائیں. اس کو ٹیبل پہ رکھیں کشمیر کو, باقی جو مسئلے حل ہوتے جائیں وہ کرتے جائیں, اور آخر میں رہ جائے گا کشمیر, اور 10 سال بعد, 5 سال بعد, 7 سال بعد اس پہ بھی بات. اور اس میں یہ ہے کہ جی جو تجاویز ہیں کہ آنا جانا شروع ہو جائے گا مقبوضہ کشمیر کا ادھر. اور الٹیمیٹ جو پاکستان کو معلوم ہوا ہے, الٹیمیٹ یہی ہے کہ لائن آف کنٹرول کو فائنل باؤنڈری ان کا پلان ہے بنا دیا جائے, جو کہ پاکستان کے لیے بھی قبول نہیں ہے اور مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں کشمیریوں کو بھی قبول نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 75 سال لڑائی لڑی, ہم تو عادی ہو چکے ہیں, اور اب ہم کیوں یہ کام کریں. تو یہ چیز ہے, اور اس پہ مسلسل چیزیں چھپ رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی
ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ ایک خبر، کیونکہ اسکرپٹ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ جب اگر ٹیڑھی انگلی سے کھیر نکالنی پڑتی ہے، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑتا ہے، اس میں یہ کیا جا رہا ہے، اب بھارت سے خبریں آ رہی ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ یورینیم کا کاروبار کر رہے ہیں، یعنی کہ جوہری مواد، جوہری ہتھیار تیار کرنے والا را میٹیریل، اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ ایک سال میں 3 واقعات ہو چکے ہیں، کبھی 6 کلو گرام یورینیم برآمد ہو گیا، کبھی 7 کلو گرام، کبھی 9 کلو گرام، اور ان کی مالیت بھی کروڑوں انڈین روپیز میں ہے، لاکھوں ڈالر میں ہے، اور یہ ہو رہے ہیں اور بندے بھی گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ اور 3 کھیپ، مطلب یہ کہ جو یہ اسکرپٹ، اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ویل پلانڈ ہے، اور یہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہ کام ہے کہ وہ خبریں بھی دے رہے ہیں، اور اس کے پیرلل وہ پرائیویٹ گروپس کو کتنا اختیار کر رہے ہیں، اور یہ میٹیریل کہاں استعمال ہوگا، کیا وہ افغانستان پہنچ چکا ہے، کیا وہ مقبوضہ کشمیر پہنچ چکا ہے، پرائیویٹ لوگوں کو یہ ساری چیزیں دی جا رہی ہیں اور تجارت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا خاموش ہے، کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ اگر یہ معاملہ پاکستان یا کسی مسلمان ملک میں ہوتا تو اس وقت پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی ہونا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اور پاکستان مسلسل اس کو احتجاج بھی کر رہا ہے اور اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے، عالمی دنیا سے تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک اور خطرناک چیز ہے کہ کہا جائے گا جی، اور الزام پاکستان پہ لگایا جائے گا، اور خود وہاں پہ وہ ایسے گروپس تیار کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔